نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کی برکت سے انہی بیٹوں میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا، کوئی سید سالار مسعود غازی ہوگا۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن افسوس جتنی بڑی پتیلی گوشت کی چڑھی چولہے پہ اتنا ہی بڑا مسلمان، ہڈی ملے تو ہم جا جاتے ہیں کتوں کی طرح۔ حضرت ابھی بارات کا تو ایسا سیزن چل رہا ہے کہ پہنچ گئے، 8 آدمی کے جگہ آدمی کے 8 آدمی اور گھر بیٹھا جاتے ہیں 16 اور 17، ان کے ہاتھ ان کے بغل کے نیچے، ان کے ہاتھ ان کے بغل کے نیچے، اور شیشہ کے اندر سے منہ نکالے جسے چھگڑی دیکھا، کہاں ٹیبل لاگا، اترت ہے تو نہ ہاتھ دھلنے مطلب، نہ منہ دھلنے مطلب، نہ کھلا کرنے مطلب، گیٹ کھلا کہ بھر 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 بھاگے ہوا ٹیبل کی طرف، جڑ گئے چنی پہ، نہ ہاتھ دھلنے میں کچھ جاؤنے چھینم ہاتھ لگ جائے وہ چھینا کالا ہو جائے، اتنا مائل کر تیل لگائے ہیں گھوم رہے ہیں، پان کھایا ادھر ادھر، اب پہنچے نہ کھانے کے ٹائم، ایک لقمہ کھایا اچھا نہیں، گھر میں اچھی سبزی بن جائے تو پتیلی چاٹ کے کھا لیں گے، وہاں مرغی بھرائی تھوڑا کاٹ کے یوں پھینک دیتے، تھوڑا سا مٹھائی کھایا یوں پھینک دیا، سالن میں کوئی مسٹیک تھوڑی سی ہو گئی تو اس کو اٹھا کے پلٹ دیا، دوسری پلیٹ لے کے آؤ، روٹی میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، روٹی توڑ کے اتنا پھینک دیا، دوسری روٹی لے کر کے آؤ۔ پھر بھی جو غریب باپ ہوتا ہے نا، جس نے اپنی بیٹی دینی ہے آج، جس نے تیرے پیٹ بھرنے کے لیے قدم قدم زمانے کے ٹھوکریں کھائی، وہ کمزور باپ اپنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ایک ایک باراتیوں سے کہتا پھرتا ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو معاف کر دیجئے گا، اگر کوئی کسر باقی رہی ہو تو معاف کر دیجئے گا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ اما یہ کون ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی طلب کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو آج اپنے زندگی کی جمع پونجی تجھے دینے جا رہا ہے، یہ وہ ہے جو اپنی اولاد، اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کرنے جا رہا ہے، مگر وہ ظالم باراتیوں، تمہیں حیا نہیں آتی کھا کر پھینکنے سے، تم کو شرم نہیں آتی ہے ضائع کرنے سے، جہاں پلیٹیں اکٹھا کی جاتی ہے، شام کے وقت دیکھیے 50 آدمی کا کھانا وہاں ویسٹ ہوا پڑا ہوتا ہے، یہ تیرے معاشرے کا حال ہے، یہی وجہ ہے کہ غریبوں کی بیٹیاں اپنے گھر سے ودا نہ ہو سکی، ان کی عمر بے عمر ہو رہی ہے، اور عمر میں جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، ان کے پیر لڑکھڑاتے ہیں، گناہوں کی طرف ان کے قدم بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر چندرکا کے اس آبادی سے اگر کسی ایک بیٹی نے اپنا غلط قدم اٹھایا تو کل قیامت کے دن پوری آبادی کے لوگ گرفتار کیے جائیں گے، ہر ایک سے پوچھ تاچھ ہوگا، رب ہر ایک سے پوچھے گا، مانتا ہوں وہ غریب تھا لیکن تیرے خزانے تو دولتوں سے بھرے تھے، تیرے گھر میں تو پیسوں کی کمی نہ تھی، تیری تجوریوں میں تو مال و متاع کی کوئی کمی محسوس نہ تھی، کیا تم سب مل کر مٹھی مٹھی دے کر اس غریب کی بیٹی کو تم ودا نہ کروا سکے؟ اس نے اپنا قدم گناہوں کی طرف بڑھایا ہے۔ یہ چندرکا گاؤں کے زندہ دل مسلمانوں، اگر سینے میں پتھر نہیں دل ہے دل اور واقعی دھڑکتا ہے تو رکھ لے ہاتھ اور سوچ کہ جب کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں دامن رحمت للعالمین پکڑ کر مصطفیٰ سے شکایت کریں گی، یا رسول اللہ کیا قصور تھا میرا کہ میرے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے، کیا کمی تھی میری، کیا خطا تھی میری کہ میں اپنے گھر سے ودا ہو کر سسرال نہ جا سکی، میری صرف اتنی غلطی تھی، میرا صرف اتنا گناہ تھا کہ میرا باپ اتنا امیر نہ تھا کہ زمینیں بیچ کر ان جہیز کے بھکاریوں کے کٹورے بھر سکے، ان بیٹا بیچنے والوں کی مانگیں پوری کر سکے۔ اے لوگوں، اگر مصطفیٰ نے ان کی عرضی قبول کر لی اور آقا نے تم سے اپنا منہ پھیر لیا تو اس بھرے محشر میں کون ہوگا جو تجھے شفاعت کی بھیک دے گا؟ کون ہوگا جو تجھے مصطفیٰ جان رحمت، کون ہوگا جو تجھے نبی کے جھنڈے کا سایہ عطا کرے گا؟ ارے بریلی کا امام آج بھی یہ پیغام دے رہا
मान रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सबसे ज्यादा मेरी कौम को जिस वबा ने तबाह किया है वो है जहेज की बीमारी। बेटे बेचे जा रहे हैं, ले लो कटोरा, मांगो भी, बेचो जितना बेचना है बेटा, बेच लो। मगर याद रखना कि नस्लें कुचलने वाली हैं, और जब ये कुचली जाएंगे ना तो इनकी रोने की आहें भी कोई सुनने वाला नहीं। खाओ तुम हड्डी, पड़े रहो मुर्ग मुसल्लम के चक्कर में, नचाओ जितना नचाना है रंडी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर याद रखना फर्क जब आएगा ना तो संभाले नहीं समझे। अभी तुम क्या समझते हो, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कारोबार अच्छा चल रहा, तो बहुत अच्छे हैं। कुछ अच्छे नहीं, उलमा से पूछो कि तुम्हें घेर के कहाँ ला के खड़ा किया गया। एक धक्का जमाना मारेगा तो तबाह होगा। सिर्फ एक धक्का देने की जरूरत है और तुम तबाही की दहलीज पर हो। अगर तुमको क्या पता, तुमको गफलत की चादर ताने और उसके अंदर खुद को छुपाए सो गए। सारा काम मौलाना लोगों का, सारा काम इनका है, ये जो करेंगे वो होगा। इनके कंधे से कंधा नहीं मिलाओगे तो ये क्या कर लेंगे तुम्हारा, क्या कौन सी कामयाबी दिला देंगे तुम्हें। एक मौलवी खड़ा होता है तो 5-6 लोग नहीं बल्कि पूरी आबादी के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। हो रहा है हमारे यहाँ। हम अच्छे काम के लिए रोकेंगे तो एक नहीं 10 लोग आकर मेरे पीछे लग जाएंगे, इनको यहाँ से हटाओ। ये इमामों का हाल है, ये मुदर्रिसीन का हाल है, ये हमारे कौम के रहनुमाओं का, हमारे कौम के पेशवाओं के साथ जो रवैया हमारी कौम कर रही है, ये हालात हैं तुम्हारे। फिर जब दुनिया मारती है तुम चिल्लाते हो। तुमने अपने बेटों को तो जाहिल रख दिया है। 95% बच्चे ऐसे हैं, 95% ऐसे बच्चे हैं जो निकाह में निकाह नामा को टाप लगवा के मुकम्मल करवाया जाता है। जाहिल हैं तेरे बेटे, साइन करना नहीं जानते हैं। ये अलग बात है, उनको देने के लिए चमचमाती साइन खड़ी कर दी गई, मगर उनको साइन करने का तरीका नहीं मालूम। 25-25 गाड़ियां एक कलर की एक ट्रांसपोर्ट से निकाल करके लाई गई हैं सिर्फ बारात की नौटंकी दिखाने के लिए। तो बेटे जाहिल। 2.5 कुंटल बकरा वलीमे में खर्चा किया गया, 15 तरीके का स्टार्टर, बेटा जाहिल है। होमगार्ड नहीं है तेरी औलादें, होमगार्ड। अरे कहीं पर अगर हाथ देकर गाड़ी का कागज चेक करने के लिए सिपाही रोक लेते हैं तो तेरे बेटों के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। क्यों जानते हो, जाहिल है, जवाब क्या देंगे, कानून ही नहीं पता है, क्या बात करेंगे। ये मस्जिदें जमी बोस हो रही हैं।